السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، مصنفہ مہرین اکرم۔ ایپیسوڈ 59۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ ہاں، کیوں نہیں بول سکتا؟ تمہیں تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے گریبان سے پکڑ کر بٹھایا۔ یہ حق میری بیوی کا ہے۔ تم ایسے ہی رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہو۔ وہ ایسے ہی ہاتھ ڈھیلے چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر چہرہ موڑ گیا۔ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ تم حرم کو تلاش کر رہے تھے۔ اگر بتا دیتے میں تمہارا ساتھ دیتا۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟ میں تمہارا بھائی ہوں، وہ سب جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ تم کہاں جاتے ہو سب جانتا ہوں۔ وہ ابھی بھی خاموش تھا۔ کچھ بولو، اور کیا جانتے ہو؟ یہ بھی جانتا ہوں، پچھلے کئی سالوں سے تم طبقت کے پابند ہو گئے ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں تم اس وقت کیا مانگتے ہو۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں ابھی بھی حرم کو مانگتا ہوں؟ میں نے تو اس کا نام نہیں لیا۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں منال سعید یاد ہے؟ تم اس کے ساتھ اس لیے تھے کیونکہ وہ تمہاری مدد کر سکتی تھی، مگر تم یہ بات بھول گئے تھے وہ صرف حرم کے ساتھ ایک کمرے میں رہی تھی، وہ اس کی دوست نہیں تھی۔ میں 1-2 بجے کے بعد گھر آیا تھا۔ میں نے تمہارے کمرے کی لائٹ آن دیکھی، مجھے تجسس ہوا۔ میں رک کر دیکھنے لگا، تم تہجد ادا کر رہے تھے۔ میں نے وہاں رک کر ہر چیز کا جائزہ لیا۔ دعا مانگتے ہوئے تم تو رو رہے تھے، اور حرم کے علاوہ کسی میں اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں تلاشنا چاہتا ہوں۔ کیا فرحان جانتا ہے تمہیں اس سے محبت ہے؟ نہیں، یہ بات میں کبھی نہیں بتاؤں گا اسے، وہ میرا دوست ہے۔ میں اسے قربانی نہیں دینے دوں گا۔ تم دونوں وہیں سے تلاش کرو جہاں سے شروع ہوا تھا۔ میں نے بہت دیکھا ہے، سال حادثے میں کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں کچھ لڑکیاں ماری جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملتی۔ جانتا ہوں، مگر جو فرحان کے پاس ہے وہ تم لوگوں نے چیک کیوں نہیں کیا؟ مطلب؟ وہ چونکا۔ فرحان نے ڈیٹا چرایا ہے۔ اس نے کمبل اپنے جسم سے ہٹایا اور نیچے اتر کر پاؤں میں چپل پہننے لگا۔ زیام وہاں سے سیدھا نیچے گارڈن میں آ گیا جہاں فرحان کال میں مصروف تھا۔ اس نے آتے کی ایک مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ بروقت وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کال کٹ کی۔ کیا ہو گیا ہے؟ منہاج سے ملے؟ اس آدمی کا پتہ چلا؟ وہ ابھی بھی فرحان کو گھور رہا تھا۔ تم نے کہا تھا تم نے ڈیٹا نہیں چرایا۔ یہ جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ جس ڈیٹے کی بات تم کر رہے تھے، میں نے وہ نہیں چرایا۔ میں نے کچھ اور کاپی کیا تھا۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ نہیں، وہ مسکرایا۔ منہاج نے جھوٹ بولا۔ اس کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے جو تم نے چرایا ہے اس میں ضرور کچھ خاص ہے۔ کیا تم نے وہ چیک کیا؟ نہیں، میں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا۔
وہ پن ڈرائیو کہاں ہے؟ ہوٹل کے کمرے میں ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں، پہلے شاید کچھ مل جائے۔ ٹھیک ہے، میں منہا سے مل لوں پھر نکلتے ہیں۔ ضرور۔ دونوں ہی اندر داخل ہوئے۔ تم کب آئے بیٹا؟ عماد، جو ابھی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ کر اخبار اٹھا رہا تھا۔ رات کو ایک پارٹی میں گئے تھے ہم لوگ، پھر واپسی پر یہیں آ گئے۔ اچھا کیا۔ کتنے دن تک ہو نیو یارک میں؟ ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ امریکہ کا اتنا خوبصورت شہر ہے اور تمہیں یہی نہیں معلوم تم یہاں کتنے دن رکنا چاہتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں جو یہاں آ جائے وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرایا۔ السلام علیکم۔ وہ کچن سے سیدھا لاؤنج میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ اٹھا اور منہا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ تم نے بتایا نہیں؟ بس تمہارا شوہر زبردستی گھر لے آیا۔ اس کا کہنا تھا بیوی سے ڈرتا ہے، آخر ایس پی ہے۔ اب اس کے بھائی کو آدھی رات سڑک کنارے چھوڑ کر میں دوبارہ جیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کی روانگی سے منہاج کی رات والی بات دہرائی۔ سب لوگ کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ دیکھو ذرا کتنا ڈرامے باز ہے یہ۔ عماد نے سر جھٹکا۔ مما کہاں ہے؟ کل رات تم لوگ لیٹ آئے تھے، تمہاری مما کی میٹنگ تھی چیریٹی کے سلسلے میں کوئی، تو انہیں مانچسٹر کے لیے نکلنا تھا، اسی لیے میں ایئرپورٹ چھوڑ آیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں؟ بس تم لوگ گھر نہیں تھے اور میں نے سوچا جب آؤ گے بتا دوں گا۔ کل ویسے بھائی تم بہت مصروف تھے، منہاج نے ٹک بک کروا دی تھی۔ ناشتہ تیار ہے، آپ سب لوگ آ جائیں، میں منہاج کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم بیٹھو، آ جائے گا۔ انکل وہ رات کو لیٹ آئے تھے، سب شاید وہ سو رہے ہیں۔ ارے بھابھی، یہ عظیم کام میں کر آیا ہوں، آتا ہی ہوگا۔ سب لوگ اٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ منہا کھانا لگا رہی تھی۔ منہاج معمول کے مطابق آج بھی وقت پر تیار ہو کر آ گیا تھا۔ آفس میں کچھ میٹنگ تھی، اس کی وقت کی پابندی اسے شروع سے پسند تھی۔ اس نے اپنی جگہ سنبھالی اور منہا کو بھی ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے منہاج کے لیے پلیٹ میں پراٹھا نکالا اور چائے کپ میں انڈے لی۔ معمول کے مطابق وہ صرف بریڈ اور چائے لیتا تھا۔ اتنے عرصے بعد مجھے پراٹھا نصیب ہوئے ہیں، اشمال ہوتی تو ابھی منع کر دیتی۔ ناشتے کی تیاری میرے لیے کی گئی ہے یا پھر اپنے بھائی کے لیے؟ اس نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا۔ تمہارے ناشتے کے لیے کیا تیاری کرنی، تم تو وہی کھاتے ہو جو ہمارے ہاں بیماروں کے لیے آتا ہے۔ اس کا اشارہ بریڈ کی جانب تھا، جو مڈل کلاس لوگوں کے گھر تب ہی آتی تھی جب کوئی بیمار ہو۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ محترمہ، اسے ڈائننگ بولتے ہیں۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہمارے ہاں ڈائٹنگ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے لیے رشتے نہیں ملتے یا پھر جو ضرورت سے زیادہ موٹے ہوں، اور تمہارے لیے تو ان دونوں میں سے کوئی صورت فٹ نہیں ہے۔ اگر تم روز ایسا ناشتہ بنا سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر ہمارے گھر بھی بریڈ کسی بیمار ہونے پر آئے گی۔ اب کی بار اس نے گردن ترچھی کی، اپنی بیوی کے تاثرات کو دیکھا۔ پہلے سے کہیں زیادہ بدل گئی تھی، اب وہ ہر بات کھل کر کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بنا دیا کروں گی، مگر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب اپنے شوہر کے کام کرنے میں بھی محترمہ کو فائدہ چاہیے۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ میں روز تمہارے لیے گجرے لے آیا کروں گا۔ منہاج کی بات پر وہ دھیما سا مسکرائی۔ سنو، بولو۔ تمہاری آنکھوں میں کاجل اچھا لگتا ہے، تم پہن کر رکھا کرو۔ پہنتی ہوں۔ نہیں، میں نے نوٹ کیا ہے تم کبھی کبھی پہنتی ہو۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں،
اور تم نے شاید 5 سے 6 دفعہ پہنا ہے۔ اس کے ہاتھ فریز ہو گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ کتنی باریکی سے اسے دیکھتا تھا۔ اس چیز کا احساس اسے شدت سے ہوا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسے سورۃ رحمان کا ترجمہ یاد آیا تھا۔ مجھے فرحان کے ساتھ جانا ہے، میں آفس نہیں آؤں گا۔ اوکے، میں سنبھال لوں گا۔ منہاج نے رومال سے ہاتھ صاف کیے۔ عماد نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں بابا، آپ کو اب ریٹائرمنٹ دے دی گئی ہے، اب آپ گھر آرام کریں۔ وہ دھیما سا ہنس دیا۔ اللہ پاک نے اسے فرما بردار اولاد سے نوازا تھا۔ مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، میں بھی چلتی ہوں۔ منہا بھی اٹھ کر کمرے کی طرف آ گئی۔ اسے بھی تیار ہو کر نکلنا تھا۔ منہاج اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال رہا تھا۔ اس نے ٹیبل سے وائلیٹ اٹھا کر پاکٹ میں ڈالا۔ منہاج وہ اس کے ساتھ لیکن تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، اس نے نظر جھکا کر دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے ڈرا سے چیک بک نکال کر ٹیبل پر رکھی اور پین اٹھایا۔ اب وہ سائن کر رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں کتنے؟ نہیں، میں بلینک چیک سائن کر رہا ہوں، اماؤنٹ تم خود لکھ لینا۔ اور ہاں، میں شام میں واپسی پر تمہیں خود پک کروں گا۔ وہاں سے واپسی پر تمہارے لیے ایک لیپ ٹاپ لینا ہے۔ مگر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ابھی آگے ہوگی۔ اس نے چیک منہا کی جانب کیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، شاید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے کوئی چیز لینے میں تمہیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر میں خود بھی کماتی ہوں، جانتا ہوں وہ تمہارے اپنے ہیں، مگر تمہاری ضروریات میں نے پوری کرنی ہے۔ اس نے ہاتھ میں چیک دیا، ایک سرسری سی نظر اس کے وجود پر ڈالی، پھر ہلکا سا اس کے قریب ہوا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میں چلتا ہوں، فری ہو کر کال کر دینا، میں خود پک کروں گا۔ اوکے، وہ بھی مسکرا دی۔